السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ آج مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب نے جیسے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کچھ فحاشی کا ذکر کیا، اسی حوالے سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب۔ کے ساتھ مل کر ان معاملات کی اصلاح کرے گی۔ جہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز ہوگی، اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رہنمائی لی جائے گی، علماء سے بھی رہنمائی لی جائے گی۔ اور اس کو ایک تیسری بات، محترم عمران خان صاحب نے اپنی اس دن جو سوال و جواب کی نشست تھی اس میں کہا کہ فحاشی اور یعنی ایک بنیادی سبب ہے۔ بعض لوگوں نے اسے صرف عورتوں کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ کا قرآن مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی مرد بے حیائی کرتا ہے، اگر کوئی مرد جو ہے فحاشی پھیلاتا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ مل کر آگے بڑے، سخت سے سخت قوانین لائے۔ لیکن یہ ایک سوال اپنی جگہ ہے کہ آج ہر چیز کے اوپر جو ہے، آپ نے سائیکل بھی بیچنی ہے تو اس کے اوپر بھی اشتہار میں عورت کی تصویر آپ دیتے ہیں۔ فحاشی اور یعنی کیا کہیں پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ صرف اس کی ذمہ دار عورت ہے؟ انہوں نے ایک اجتماعی بات کی۔ اور اگر آپ ڈاٹا نکال لیں کہ جب سے یہ مادر پدر آزاد قسم کے اشتہار بازی شروع ہوئی ہے، ریپ کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں کہ کم ہوئے ہیں؟ اور پہلے کیا ریشو تھی؟ تو فحاشی خواہ مرد پھیلائے یا عورت پھیلائے، جہاں عورتوں کو حجاب سے نکلنے کا اللہ نے کہا ہے، وہاں مردوں کو بھی کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو ہر چیز کو ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خراب کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزارت اطلاعات اور علماء اور ہمارے جو ایڈورٹائزمنٹ کے ادارے ہیں، ان کو مل کر ایسے اشتہارات اور ایسی چیزوں کی ترویج کی کوشش کرنی چاہیے جو معاشرے کی اصلاح کا سبب ہوں۔ کیا یہ بات کہنی کہ فحاشی اور یعنی کی وجہ سے ریپ کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں یہ کوئی جرم ہے؟ وزیر اعظم نے درست صمت نشاندہی کی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ کاٹ لیا جائے، یہ کہا جائے کہ قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلی بات نہ بتائی جائے کیا کیوں نہ جاؤ؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ریپ ہوتی ہیں، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں بطور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین کے اور تمام علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سزائیں دیں چوکوں چوراہوں میں۔ انسانی حق اس کا تو ہے کہ جو ریپ کرتا ہے، جو ایک 7 سال کی بچی سے زیادتی کرتا ہے، اس کے تو انسانی حق آپ کو یاد آتا ہے۔ اس معصوم 7 سال کی بچی کا انسانی حق آپ کو کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں آپ بولتے ہیں؟ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اگر کوئی بات اچھی ہو تو اسے بہتر انداز میں ہمیں آگے لے جانا چاہیے۔ اور پچھلے چند دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں آمین۔ یہ تھے مولانا طاہر اشرفی صاحب جو بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے۔ میں دیکھنا رہا ہوں، آپ نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہوگی، میں خود بھی یہ چیز آبزرو کر رہا ہوں کہ اس دور حکومت میں ہم خاص طور پر ہمارے جو ریلیجس لیڈر ہیں، علماء ہیں، وہ اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں ملک کی ڈیولپمنٹ میں، خاص طور پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں۔ جو غلط رومرز پھیلائے جاتے ہیں پاکستانی عوام کے لیے، خاص طور پر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کانسپیریسی تھیوری ہمارے پاکستان میں بڑی مشہور ہے اور یوں کچھ سیکنڈ کے اندر مارکیٹ میں اویل کرتی ہے۔ اس چیز سے اوائڈ کرنے کے لیے ہمارے جو ریلیجس لیڈر ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو آ کے ایجوکیٹ کریں۔ جیسے ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ فحاشی ہمارے ملک کی سب سے جو ہے نا ایک بنیادی وجہ ہے جو ترقی نہیں کر پا رہا، یا اس طرح کے جو ہمارے دوسرے دن کیسز آ جاتے ہیں، ریپ کیسز، اس چیز کو اوور کم کرنا چاہیے، اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس چیز کو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے یہ چیز گروم کیوں ہوئی، یہ چیز آئی کیوں؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایڈ آپ خود دیکھیے گا کہ کوئی بھی ایڈ آپ ایسا نہیں دیکھیں گے، چاہے اب ریزر کا ایک ایڈ ہے، شیو کا ایڈ ہے، اس میں عورت کو لے کے آ چکے ہیں۔ بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے،
खूबसूरत किया है, लेकिन अब हम मीडिया चीज़ों को पोर्ट्रे करके ऐसे दिखा रहा है कि उस चीज़ को ज़रूरत बना दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने मीडिया एथिक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आनी पड़ेंगी, आपको ये पैमरा के थ्रू आपको इम्पोज करने होंगे। जब आप रिफॉर्म्स करें, मीडिया एथिक्स जो हैं वो उनको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मीडिया चैनल इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो पैमरा के पास पूरा इख्तियार है, पूरा हक है कि उसको वो बैन कर दे, वो बंद कर दे। क्योंकि ये चीज़ आपने अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में रखी होती कि आपने इस चीज़ को क्रॉस, इस लाइन को, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, तो ये चीज़ आती नहीं। आपके पैमरा ने अगर इस चीज़ को फैसिलिटेट किया, इस चीज़ पे कोई नज़र नहीं रखी, तो डेफिनेटली मीडिया ने ये चीज़, ये बाउंड्री या लाइन क्रॉस की। जब वो लोग, आप लोगों ने उनको मीडिया एथिक्स नहीं बताए, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है मीडिया एथिक्स की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उनको जर्नलिज्म के मीडिया एथिक्स से आप खुद डिसाइड करें, ठीक है, वो डिसाइड करके फिर उन पर इम्प्लीमेंट करें पैमरा की तरह से भी। ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो बंदे इनको फॉलो करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा उसको बैन कर दिया जाएगा। हर चीज़, इसको मुल्क की सालमियत के खिलाफ, इस चीज़ के खिलाफ कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये डिलीवर करें, ये पैमरा का हक बनता है। अगर माजी की किसी हुकूमत ने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया और अभी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, हमारा पहला सवाल तो ये इस पर क्यों नहीं किया गया। दूसरा, अभी इस पर अगर करना चाह रहे हैं तो पहले तो इस पर रिफॉर्म्स लेके आएँ, जो ना कि मीडिया के लिए मुश्किल हो और ना कि इस आवाम के लिए मुश्किल हो, ना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो। वो जैसे ही रिफॉर्म्स लेके आएँ, मीडिया एथिक्स की रिफॉर्म लेके आएँ, वो आगे डिलीवर की जाएँ और उनको इम्पोज किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर किसी किसी का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तब जाके आप इन चीज़ों को, इस फाशी को कम कर सकेंगे। और ख़ास तौर पर इस चीज़ में हमारा ख़ास तौर पर जो किरदार है मीडिया का, प्लस हमारी यूनिवर्सिटीज़ का है, जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के नाम पे मैरिज ब्यूरो बन चुकी हैं, इस चीज़ को भी हमें कवर करना होगा। होपफुली हमारे मौलाना ताहिर अशरफी साहब की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।